الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی کرنا، آپ کا حکم بجا لانا، اس موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ اس سے متعلق کچھ آیات عرض کرنے کے بعد پھر ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حقیقتاً مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی طرف سے بیان کردہ احکام کو جانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ فرسٹ سٹیپ ہی یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کس کام کا حکم دیا، کن کن چیزوں سے منع فرمایا۔ دوسرا پھر سٹیپ ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنا احتساب اور یہ دیکھنا کہ ان میں سے کون سے ایسے احکام ہیں جو میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی سے متعلق کچھ احکام ہیں تو لازم بات ہے جو کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی ہے ابھی اس کو ان کی حاجت نہیں ہے، تو ہزارہا احکام ایسے ہوں گے جو میاں بیوی کے درمیان معاشرت سے متعلق ہیں، لیکن کنوارے مرد عورت کو ابھی ان کا سیکھنا لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، جب وہ شادی کے قریب ہو جائیں یا شادی کر لیتے ہیں تو پھر وہ احکام سیکھنا لازم ہے۔ تو ہم تو پہلے کا ہی کہتے ہیں کیونکہ شادی کرنے کے بعد سیکھیں گے تو پھر بہت ساری اغلاط لا علمی میں ہو جاتی ہیں، اس لیے پہلے سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو تاجروں کے بارے میں ہے، اگر ایک شخص تاجر نہیں ہے تو اسے وہ احکام سیکھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو کم از کم بنیادی تھوڑے سے مسائل جو عام خرید و فروخت کرنے والے کو بھی معلوم ہونے چاہیے، بس اتنے احکام سیکھنا ضروری ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے احکام کا سیکھنا، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ میری ضرورت کے اور میرے لیے فی الحال جو قابل عمل ہیں، جن کو میں عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہوں، وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک محاسبہ ہوتا ہے کہ انسان غور کرتا ہے کہ کیا میں عمل پیرا ہوں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہیں تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ کہ اگر معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہم ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے، چاہے غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر ان احکام کو نہ سیکھنے کے گناہ پر توبہ، پھر اگر ان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے کچھ اغلاط ہوئی تھیں ان غلطیوں پر توبہ، اور اس کے بعد پھر سیکھنے کے لیے ایک عملی کوشش۔ اس کے بعد پھر تسلسل سے ان کو سیکھنے کے بعد، ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد پھر انسان اس پہ استقامت حاصل کرتا رہے۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی گیم نہیں ہے کہ چلو موڈ ہوا کرکٹ ہاکی کھیل لی، فٹ بال کھیل لی، پھر موڈ آف ہو گیا تو پھر دوسرے گیم کی طرف چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، ترک کریں تو جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک آدھ دن کے موڈ کے تحت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ اسلام میں پورے جوش کے تحت داخل ہو جاؤ، وقتی طور پہ کوئی ترغیب دے، تمہارا دل اس ترغیب کو قبول کر لے، کسی کا بیان اثر کر جائے دل پر تو تم دین کی طرف مائل ہو جاؤ، اور جب وہ اثرات زائل ہو جائیں تو دین کو چھوڑ بیٹھو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دائمی طور پر عاقل بالغ سے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اس سے متعلق رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ جب تک انسان بالغ ہو گیا اس وقت سے لے کر جب تک اس کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ رہے گا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے استقامت انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے پھر ہم نے الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سے متعلقہ چند احادیث کریمہ شامل کرنا ضروری سمجھا، اور یہ وہی حدیثیں ہم لے رہے ہیں کہ جس کا عمومی طور پر ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر ہم مخصوص کسی طبقے کے لیں گے تو پھر باقی لوگوں کے لیے وہ ایک اتنے زیادہ مطلب ایٹریکٹیو بھی نہیں رہے گی چیز، اور ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوگی، اگرچہ ثواب اس میں بھی ہے، نزول رحمت وہاں پر بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ان احکام پر توجہ کر کے کہ ہماری ضرورت کے احکام ہیں، پھر وہی جو میں نے سٹیپ وائز آپ کو بتایا وہ عملی صورت اختیار کرنی ہوگی۔ تو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، یہ حدیث مبارکہ ظلم سے متعلق ہے۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا
ملک شام میں کچھ عجمی کاشتکار لوگوں پر سے گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ یعنی ایک سزا تھی، یہ کفار تھے، ان کو سزا دی گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب مسلمان کسی ملک پر حملہ کرتے تھے اور وہ قبضے میں آ جاتا تو وہاں کے پھر بعض لوگات جو کسان وغیرہ ہوتے تھے وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ زمینیں چونکہ آباء و اجداد کی ہیں ہمارے پاس رہنے دیں، ان زمینوں کی کھیتی باڑی اور اس زمین کا جو مزاج ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو آپ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیں اور اس پر کوئی ٹیکس لگا دیں۔ تو پھر جو ان کی زمینوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا اس کو خراج کہا جاتا ہے، اور مسلمان اگر اس طرح زمین کی پیداوار حاصل کرتا ہے اس پر پیداوار کا 10واں حصہ سال کے آخر میں لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ زمینیں قدرتی وسائل سے سیراب ہو رہی ہوں، یعنی ان کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دینا پڑ رہا ہو، جیسے نہریں وغیرہ ہوتی ہیں بارشوں سے سیراب ہو جاتی ہیں تو اس کو عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ۔ اور اگر پیسے وغیرہ دے کر ہم پانی لے کر اپنی زمینیں سیراب کریں تو اس کو ادھر نصف عشر لازم ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ لازم ہوتا ہے جو کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خراج والے لوگ تھے، خراجی تھے، اور ان کو ان کے خراج نہ دینے کی بنا پر ایک سزا دی جا رہی تھی۔ اور کہتے ہیں ایک اور روایت میں، یہ مصنف نے لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ یعنی اگر پھر دوسری صورت یہ تھی کہ بعض کافر ہوتے تھے جب مسلمان ملک پہ حملہ کرتے تو ان کو آفر کرتے تھے مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونا چاہتے، تو پھر کہتے اگر آپ چاہیں تو ہمارے ذمے میں آ جائیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سالانہ کچھ ٹیکس دینا ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو ایک طرح سے آپ کی مذہبی جتنی رسومات ہیں ہم اس سے اعراض نہیں کریں گے، یعنی اجازت نہیں ہوتی یہ، مطلب ہم آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ اس میں مشغول رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اور بعض شرعی احکام کے آپ پابند ہوں گے، جیسے حدود، قصاص وغیرہ بعض سزاؤں میں وہ اس کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ جب یس کہہ دیتے تھے پھر وہ ٹیکس دیتے تھے، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو یا تو انہوں نے خراج نہیں دیا تھا یا جزیہ نہیں دیا تھا تو ان کو سزا ہو رہی تھی۔ تو حضرت ہشام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر حضرت ہشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی تو گورنر نے ان کی بابت یعنی ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گورنر مسلمان تھے اور ابھی ان کو یہ شرعی حکم معلوم نہیں تھا، کیونکہ اسلام جتنا آہستہ آہستہ پھیلتا رہا وہ دور ایسا تھا کہ حدیثیں ایک مقام پر جمع نہیں کی گئی تھیں۔ بعض صحابہ انفرادی طور پہ حدیثیں جمع کرتے تھے، لیکن اجتماعی طور پر کہ حدیثیں جمع کر کے پھر اس کو تمام بلاد عالم میں عام کر دیا گیا ہو، بلاد عالم میں، اور خاص طور پہ خلیفہ کی طرف سے ایسا کیا گیا ہو، ایسا رواج ابھی نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اب مثال کے طور پر میری جان پہچان ایک سے ہے، پھر دوسرے سے تیسرے، اس طرح اوپر تک چلتے چلتے نبی کریم تک پہنچ جائیں تو وہاں سے جو حدیث مجھ تک پہنچ گئی، اور اگر کسی دوسرے قبیلے والے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے تو ان تک جو حدیث پہنچی بعض اوقات وہ مجھ تک نہیں پہنچے گی۔ تو ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ گورنر صاحب مسلمان تھے، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے، تاکہ کیونکہ بعض اوقات یہ چیٹنگ ہوتی تھی کہ جو خراجی زمین والے ہوتے تھے وہ جان بوجھ کر پیداوار میں کوتاہی کرتے تھے تاکہ کم پیداوار ہو تو ہمیں کم ٹیکس دینا پڑے، یا ان چیزوں کو نہیں لگاتے تھے کہ جن میں زیادہ مطلب منافع ہوتا ہے، کہ چیز تھوڑی ہے لیکن زیادہ پیسوں کی بکتی ہے، تو وہ نہیں لگاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ فائدہ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیٹنگ ان کے سامنے آئی تو گورنر صاحب نے ان کے لیے ایک سزا تجویز کی، لیکن جب حدیث سنی تو یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، یہ ان کا عدل تھا کہ فوراً انہوں نے ان کی سزاؤں کو ختم کر دیا۔ لیکن اب چونکہ ہم تک یہ حدیث پہنچ چکی ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اب ان صحابی کا دیکھیں اپنا ایک اجتہاد ہے کہ یہ کافر کے بارے میں سرکار نے جو حدیث بیان فرمائی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ایک کافر کو بھی آپ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ نبی کریم نے منع فرمایا، تو مسلمانوں کے بارے میں تو بدرجہ اولیٰ یہ حدیث پاک ہوگی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں خاص طور پر ان کو ہم اجازت شرع کے ساتھ سزا تو دے سکتے ہیں لیکن عذاب نہیں۔ سزا اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔
سزا ہوتی ہے ایک اصلاح کے لیے کہ اصلاح کی طرف بلانے کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہم مقرر کرتے ہیں، اسے سزا کہتے ہیں، اور عربک میں اس کو تعزیر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ سزا نہ ہو، ہم خود از خود اچھی نیت کے ساتھ کوئی سزا مقرر کریں، جیسے شوہر بیوی کو تھوڑی بہت کوئی سزا دے تاکہ وہ بے راہ روی سے اس طرف آئے، ماں باپ اپنی اولاد کو سزا دیتے ہیں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو، کوئی پیر اپنے مریدین کو سزا دے، اس طرح حاکم اپنی رعایا کو سزا دیتا ہے، تو وہ ایک سزا ہوتی ہے اصلاح کی طرف بلانے کے لیے کوئی تکلیف دہ امر مقرر کرنا۔ تو وہ پھر بس اصلاح کی طرف لانے کا ارادہ چونکہ ہوتا ہے، تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے، ہلکی سی معمولی سی چیز، تاکہ تنبیہ حاصل ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات سزا کی حد یہ ہے کہ آپ گھور کر دیکھ لیں، اسی سے بعض اوقات آدمی ڈر جاتا ہے، ناگواری کا اظہار کر دیں، جیسے آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہے، محبت ہے، تو ان بزرگ کا تھوڑا سا آپ کی طرف سے ناراض ہو جانا، نگاہ پھیر لینا اور ان کے چہرے پہ جلال کے آثار آ جانا، یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسا کام کیوں ہو گیا کہ وہ بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے یا ان کو تکلیف پہنچی۔ یہ ایک یعنی غیرت مند آدمی کے لیے، سعادت مند آدمی کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے لیے اتنی سزا بھی کافی ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شریف القوم ہے، اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ اگر اس سے کوئی قصور سرزد ہو تو آپ جواب میں یوں کہیں کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی، بس اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ اور واقعی جو مطلب جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور وہ پاکیزہ آدمی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار بتقاضائے بشریت اس سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے، وہ کسی غلط کام میں انوالو ہو گیا، اس وقت نفس کا اور شیطان کا غلبہ تھا۔ اب اگر عام آدمی سے کہنا کہ ارے آپ نے ایسا کیا، آپ سے تو امید نہیں تھی، بس اس کے لیے اتنا ہی ڈوب مرنے کے لیے، شرم سے زمین میں گڑ جانے کے لیے کافی ہے کہ اس کو بہت اذیت تکلیف ہوگی کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا کہ یہ مجھے جملہ سننے کو ملا۔ پھر اسی طرح بعض اس سے زیادہ تھوڑا سا ان کے اندر یہ کیفیات نہیں ہوتی، ڈھیٹ سے ہوتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ سزا اور زیادہ، لیکن وہ سزا ہو عذاب نہ ہو۔ تو سزا میں ایک لمٹ ہوتی ہے، عذاب میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ عذاب اصلاح کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے مطلب ایک جلال کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات قلبی تسکین کے لیے ہوتا ہے، تکلیف ہی پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ ہے عذاب۔ تو اب مثال کے طور پر شوہر بیوی کو اگر صرف ڈانٹ سکتا تھا، ڈپٹ سکتا تھا، ناگواری کا اظہار کر سکتا تھا، بستر علیحدہ کر سکتا تھا، کچھ دن کے لیے بول چال بند کر سکتا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ ان امور سے میری بیوی اصلاح کی طرف آ جائے گی، مثلا میں نماز پڑھنے کے کہتا ہوں نہیں مانتی تو میں یہ کام کروں گا تو نماز پڑھنے لگے گی، میں پردے کا کہتا ہوں بے پردگی کرتی ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ پردے کی طرف مائل ہو جائے گی، تو بس یہ اس کے لیے عورت کے لیے سزا ہے، کافی ہے۔ اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے امور کافی ہیں لیکن پھر ان کے بجائے وہ مارتا ہے، زوردار پیٹتا ہے، بے عزت کرتا ہے بچوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، بعض تو ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ گھر سے باہر نکال کے اندر کنڈی لگا دی، اندر سے نہ برقع دیا نہ کچھ دیا، وہ عورت دوپٹہ لے کے باہر کھڑی ہوئی ہے کہ کہاں جائے کہاں نہیں، پھر وہ محلے والے بعض اوقات اپنے گھر میں لے جاتے ہیں کہ چلو بہن ادھر آ جاؤ، تم کہاں یہاں کھڑی رہو گی۔ اور یہ تو چلے دن کا ایک معاملہ، رات کو 2 بجے 2:30 بجے دروازہ کھول کے باہر، دروازہ اندر سے لگا لیں، تو یہ حرکتیں آپ دیکھیں، یہ عذاب ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سزا دینا۔ اسی طریقے سے پھر بچوں کے جیسے ہیں کہ اگر آپ صرف ڈانٹ سکتے ہیں، اس سے وہ اصلاح کی طرف آ جائیں گے، کافی ہے۔ پھر ان کو مارنا پیٹنا، وہ بھی چہروں پہ تھپڑ مارنا جسے ماؤں کی عادت ہوتی ہے، کھانا بند کر دینا، یعنی قصور اتنا سا ہے، سزا اتنی بڑی، تو پھر وہ سزا نہیں ہوتی، وہ عذاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے ہیں بعض اوقات جہاں پر پرمیشن ہوتی ہے وہ بچوں کو مارتے ہیں، یا جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں حافظ بنا رہے ہیں بچوں کو، اور بچہ بھی غریب کا ہو، اس کے باپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے پیچھے سورس نہیں ہے، تو بس پھر تو وہ جو گھر میں بھی جھگڑا ہوگا قاری صاحب کا تو پورا غصہ ادھر ہی نکلے گا۔ تو ہر قاری صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قاری صاحبان ناراض نہ ہو، نہ ہر قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہیں، یہ بعض ایک کردار ہر گروپ میں ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بعض ایسے قاری صاحبان ہوتے ہیں کہ جو مارنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ انہیں تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہڈیاں تک توڑ دیتے ہیں بچوں کی، آپ اندازہ کریں، ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، تو یہ پھر عذاب ہے۔ اسی طرح آپ کے جیسے نوکر ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو
تو ان بیچاروں سے قصور ہو جاتا ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا. اب اس کو آپ صرف اتنا، اس کے لیے تو گلاس ٹوٹنا ہی ایک عذاب تھا کہ جو اس کو ٹینشن ہوگا، جو تکلیف ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا. تو چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نہ پوچھیں تو یہ بے پرواہ ہو جائیں گے اور برتن توڑنے لگیں گے، تو آپ نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذرا سنبھل کے کرو بھائی، اتنا بھی کافی تھا. لیکن پھر ان کو مارنا، پیٹنا، چھڑی اٹھا کے خوب مارنا، یہ عذاب ہے. عذاب دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سزا دینا جائز ہے. سزا کے اندر بس یہ ہے کہ اصلاح کے لیے ہو اور تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو، نفس کے تابع ہو کر نہ ہو، شیطان کی وجہ سے نہ ہو کہ شیطان کی ہم بات مان رہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. یہ سزا صحیح ہے. لیکن جب اس کو آپ عذاب میں بدل دیں گے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا کہ جو دنیا میں کسی کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، پھر آخرت میں گرفت ہے. تو ایک صحابی تھے، میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، جو اپنے غلاموں کو ان کی غلطیوں پر مارا کرتے تھے. تو وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنا مسئلہ ذکر کیا. تو وہ بڑا یہ سننے والا واقعہ ہے انشاءاللہ، لیکن وقت کی قلت کے باعث انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اولاً عرض کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی پروگرام دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.